السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس تھرڈ سبجیکٹ اردو، اور آج کا موضوع ہے ابوالکلام آزاد۔ آپ کا نام محی الدین احمد تھا، یہ ناو اوس محی الدین احمد۔ آپ 1888 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے تو یم زائی 1868 عیسویس منز مکہٕچ سرزمین منز۔ آپ کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا، مالس اوسُک ناو خیر الدین۔ آپ کی والدہ مدینہ منورہ کے ایک مشہور عالم کی بیٹی تھے تو موج ٲسٕکھ أکِس مشہور عالمِ دین سٕنٛز کور۔ آپ کے والد مولانا خیر الدین جب ہندوستان آئے تو یہند والد محترم ییٚلہِ ہندوستان آئے تو تم گئی کلکتہس منٛز قیام۔ مولانا آزاد نے کسی مدرسے میں تعلیم نہیں پائی تو کُنہِ تہِ مدرسس منٛز پوٚر نہٕ یِمو۔ ان کے والد نے انہیں گھر پر ہی پڑھانے کا انتظام کیا، لیکن آو یہند انتظام گھرس منٛزٕے کرنہٕ تعلیٖم خٲطرٕ۔ مولانا آزاد بے حد ذہین تھے، یم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ ذہین تہٕ قٲبل، اور انہوں نے بہت کم وقت میں تعلیم حاصل کر لی تو کمٕے وقتس منٛز کٔر یمو تعلیم حاصل۔ انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی اور بھی کئی علوم حاصل کیے۔ لۄکچہِ عمرِ منٛزٕے کٔرۍ یمو واریاہ کینٛہہ علوم حاصل، مضمون لکھنا شروع کیے، مضمون لگے یمو لکھٕنۍ۔ وہ 14 سال کی عمر میں ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوئے تو 14 سال کی عمر ٲس، یعنی کہ 14 وُہرٕے اوس تو یمو لگۍ اخبار لکھٕنۍ اور پورے ملک میں مشہور ہوئے تو پورے ملکس منٛز گٔے یم مشہور۔ آپ نے کئی اخبار نکالے اور ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پیدا کی تو یتھ پٲٹھۍ لیکھۍ یمو واریاہ اخبار تو یم گٔے پبلش تہِ اور ہندوستان کٮ۪ن لُکن منٛز کٔرٕکھ یتھ پٲٹھۍ بیدٲری۔ آپ کے خیالات سے ملک میں ایک نیا جوش پیدا ہوا تو یہندیو خیالاتو سۭتۍ گوٚو ملکس منٛز اکھ نوٚوُے جوش پٲدٕ، لُکن گوٚو نوٚو جوش پٲدٕ، لوگوں میں آزادی کی لگن پیدا ہوئی تو لُکو لٲگۍ آزٲدی ہٕنٛدۍ گیٖت گٮ۪وٕنۍ۔ لُکو دوٚپ أسۍ گٔژھۍ آزاد آسٕنۍ تو لہذا مولانا آزاد کی شہرت کی دوسری وجہ ان کی تقریریں تھے۔ یہندۍ تقریریں سٮ۪ٹھاہ مشہور تو یتھ پٲٹھۍ گٔے یم واریاہ مشہور لُکن منٛز، لوگ دور دور سے ان کی تقریریں سننے کے لیے آتے تھے۔ لُکھ ٲسۍ دوٗرِ دوٗرِ پٮ۪ٹھ یِوان یہندۍ تقریر بوزنہِ اور ایک نیا جوش لے کر جاتے تھے تو یتھ پٲٹھۍ اوس یمن گژھان میلان اکھ نوٚو جوش۔ آپ کی تقریروں نے پورے ملک کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا تو پورٕ ملک گوٚو یہندیو تقریرو سۭتۍ اجاگر تو ووٚنُکھ ساروٕے کہ أسۍ چھِ یژھان آزاد گژھُن تو لہذا گٔے سٲری لُکھ انگریزن خلاف۔ آپ انگریز کی حکومت کے سخت مخالف تھے تو یم ٲسۍ ہمیشہ پٮ۪ٹھٕے انگریزن ہٕنٛدِ حکومتٕکۍ خلاف۔ آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے قلم اور اپنی زبان دونوں سے کام لیتے رہے تو یتھ پٲٹھۍ روٗدۍ یِم پننہِ قلمہٕ سۭتۍ تہٕ زبٲنۍ سۭتۍ آزٲدی متعلق لیکھان، یعنی کہ کِتھ پٲٹھۍ گژھو أسۍ آزاد، اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن، اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن، اَسہِ کیٛاہ پَزِ نہٕ کَرُن۔ آپ بہت بڑے ادیب اور عالم تھے، یم ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ ادیب تہٕ عالم۔ اس کے ساتھ ہی آپ بہت بڑے سیاسی رہنما بھی تھے تو ساتھ ساتھ ٲسۍ یم اکھ سیاسی رہنما تہِ۔ آپ ساری عمر ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے، پورٕ عمرِ منٛز روٗدۍ یم ملکٕچ تہٕ قومٕچ خدمت کران۔ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کر آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تو یتھ پٲٹھۍ روٗدۍ یم انڈین نیشنل کانگریسس منٛز تو اتہِ تہِ روٗدۍ یم ہندوستان چہِ آزادی خٲطرٕ جدوجہد کران۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں آپ کو بہت اونچا مقام حاصل ہے تو یتھ پٲٹھۍ میلیو یمن اکھ بوٚڑ مقام ہندوستان چہِ اتھ تحریٖکی منٛز، یعنی کہ یم آیہِ تِم فرد قرار دِنہٕ کہ یمو زن ہندوستان چہِ آزٲدی ہٕنٛزِ تحریٖک متعلق ہمیشہ لیوٚکھ تہٕ بیٚیہِ کٔرِکھ لُکن منٛز جوش پٲدٕ تہٕ انگریز حکومت نے آپ کو کئی بار جیل بھیجا تو یتھ پٲٹھۍ آیہِ یم واریاہہِ لٹہِ جیل بھیجنہٕ
آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی یمن آئی واریاہ تکلیف دن آپ کے اخباروں پر بھی پابندی لگا دی گئی تو ان اخبارن پہ تہ آئی پابندی لگانا لیکن آپ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی تو مگر یم روز پن جدوجہد جاری تھاون آپ ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے تو ملک آزادی خاطر روزی لڑن آپ اپنی زبان اور قلم سے ملک کی خدمت کرتے رہے پنہ زبان سے تو قلم ست روٗدِم ہمیشہ ملکٕچ خدمت کران آپ گاندھی جی کے قریبی ساتھی میں سے تھے تو گاندھی جی ٲسِم قریبی ساتھی تہند دوست ٲسِم آپ 2 بار کانگریس کے صدر چنے گئے تو 2 لٹہِ آئم کانگریسک صدر چن اور تحریک آزادی کی رہنمائی کی ہمیشہ روٗد تحریک آزادی ہنز رہنمائی کران 1947 عیسوی میں ملک آزاد ہو تو یت پہ گو ہندوستان 1947 مز آزاد آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے تو یم آئے گۄڈنِکۍ وزیر تعلیم بنانا آخری وقت تک آپ اس عہدے پر قائم کام کرتے رہے تو آخری دمس تام روٗدۍ اتھ عہدس پر کام کران آپ نے کئی کتابیں بھی لکھے تو واریاہ کتاب تہ لیچھمو آپ نے 1985 عیسوی میں وفات پائی تو اس طرح گئی 1965 عیسویس مز رحمتِ حق اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی تمہ سات ٲسِم 67 وُہٕرۍ آپ کی آخری آرام گاہ دہلی اور آپ کے آخری آرام گاہ دہلی کے جامع مسجد کے سامنے ہے تو یہ زن آخری آرام گاہ سہ زن دلی ہنز جامع مسجد تٔتھۍ برونٛٹھ کَنۍ پیارے بچو امید چھِ تۄہہِ آسہِ یہِ سمجھ آمُت تہٕ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ